اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع ہم کو عطا فرمایا تاکہ اس کے سامنے جھک سکیں، عبادت کر سکیں، گناہوں سے معافی طلب کر سکیں۔ یہ سال 1442 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے سال کو، اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے شروع ہوا کرتا ہے۔ 1442 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 1400 سال اور اس کے اوپر 40 پر 2 سال ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محرم کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب؟ جبکہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنائے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا یا پیدا فرمایا، اسی وقت سے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے۔ پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے بڑے باعزت ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں۔ وہ کون کون سے مہینے؟ ذی قعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کے اندر محرم کا مہینہ بھی آ گیا ہے۔ محرم کے مہینے کو فضیلت اللہ نے کب عطا فرمائی؟ اس وقت عطا فرمائی جب زمین و آسمان کی پیدائش ہو رہی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اسی وقت سے محرم کی فضیلت رکھ دی۔ غلط فہمی کی وجہ سے یا خاص جماعت کی وجہ سے ہم لوگوں کا نظریہ بن گیا، یا ہم لوگوں کی سوچ بن گئی کہ محرم کا مہینہ شہادت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے والے اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کربلا کے میدان میں بس فاسقوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا، اس واسطے اس محرم کے مہینے میں نحوست آ گئی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے ہی اس مہینوں کو فضیلت والا مہینہ قرار دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ماہ محرم کو فضیلت والا مہینہ قرار دیا۔ 2-3 باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ مہینہ شہادت کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مہینہ نحوست کا پیدا نہیں فرمایا، کوئی مہینہ خراب مہینہ پیدا نہیں فرمائے، کوئی گھڑی کوئی دن نہیں پیدا فرمائے، بلکہ ہر گھڑی اچھی گھڑی ہے، ہر گھڑی ہر وقت مبارک گھڑی ہے۔ بلکہ فضیلت والے دن، فضیلت والی راتیں، فضیلت والے مہینے، فضیلت والے سال تو ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ ہم اس معنی دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کرنے کے تقریباً 60-62 سال کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، 60-62 سال کے بعد۔ اور اس سے پہلے یہ کوئی شہادت کا ذکر کسی کتاب کے اندر نہیں آتا، بلکہ اس سے پہلے
محرم کو خوشی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور محرم کا مہینہ آیا تو بعض یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج ہی کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ اور حکمراں سے نجات عطا فرما دی تھی۔ فرعون کو دریا میں ڈبو دیا تھا اور بنی اسرائیل اطمینان کے ساتھ سمندر پار کر گئے، ان کو نجات ملی، اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو محرم کا 10واں کا روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ اس کے ایک دن پہلے کا روزہ رکھوں گا یا اس کے ایک دن بعد کا روزہ رکھوں گا۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا، یعنی 10 محرم جس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 یا 11 کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء نے سنت قرار دیا ہے کہ آدمی محرم کے 2 روزے رکھے، 9واں روزہ 10واں روزہ، یا 10واں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھے تاکہ شکرانے کے طور پر ادا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر بہت اچھے اچھے کام ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی، اور بعض کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی بڑی بڑی آزمائشیں اسی مہینے کی 10 تاریخ کو دور کر دی گئی۔ بھلا یہ مہینہ نحوست کا کیسا ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ مہینہ شناعت کا، خرابی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ذی الحجہ کے مہینے کے اندر نیزہ مارا گیا، تیر ماری گئی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ محرم کے 1 تاریخ ہی کو شہید ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ فوت ہو گئے، لیکن کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اس طریقے سے ہم سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو سال بھر میں کوئی ایسا دن نہیں ملے گا جس میں کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو، جس میں کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے یا کسی بڑے نے اللہ کے دین کے خاطر اپنا سر نہ کٹایا ہو۔ ہر صدی کے اندر، ہر مہینے کے اندر، ہر تاریخ کے اندر اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی سر کٹانے والا مل جائے گا۔ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اکرام کرتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں، لیکن اس قدر ہم جو ان کی شہادت کو درجہ نہیں دیتے کہ باقی صحابہ کی شہادت پیچھے ہو جائے یا ان کا تذکرہ جو ہے پیچھے رہ جائے۔ اس لیے ہم کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ محرم کے اندر شادی کی جا سکتی ہے، نئے گھروں میں جایا جا سکتا ہے، ہر اچھا کام کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی مشیت کے بغیر ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، چھوت نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے الو کا بیٹھنا کوئی حقیقت نہیں، سفر کا مہینے کی نحوست کوئی حقیقت نہیں، اور اسی طریقے سے پرندے سے فال نکالنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ فال نکالنا اسلام کے اندر حرام ہے، ہاتھ دکھانا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اہل عرب خاص طور پہ ایک قسم کا فال نکالتے تھے۔ کوئی آدمی سفر کرنے کا ارادہ کرتا، تجارت کو جانے کا ارادہ کرتا تو اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک پرندے کو دروازے پر چھوڑ دیتا۔ اگر وہ سیدھے جانب اڑ کر چلا جاتا تو سمجھتا کہ بھئی یہ سفر ہمارا مبارک ہوگا، یہ کام ہم کو مل جائے گا، اس میں ہم کو فائدے ہو جائیں گے، سفر کے لیے نکل پڑتا۔ اگر بائیں جانب اڑ کر چلا جاتا پرندہ تو سمجھا جاتا کہ بھئی یہ ہمارے لیے نحوست کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، واپس آ جاتا۔ اس طریقے سے تیروں کے ذریعے سے فال نکالا جاتا تھا، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے فال نکالا جاتا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک خاص جماعت کے لوگوں نے ماہ محرم کو شہادت کا نام دے کر
نحوست کا نام دے کر کالے کپڑے پہن کر یہ پیغام دیا کہ یہ مہینہ بھی سراسر نحوست کا مہینہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ نحوست کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے بتلا دیتے۔ اور اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام کے اندر شہید ہونا بہت بڑا مقام کی بات ہے، شہید ہونا فخر کی بات ہے، شہید ہونا کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی غلط کام نہیں کیا، تم جو سوگ مناتے ہو، غم مناتے ہو، غم منا کر آخر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین نے برا کام کیا، ہرگز بھی نہیں، بلکہ سینہ ٹھوک کر فخر کے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ ناحق کے سامنے، باطل کے سامنے حضرت حسین نے اپنا سر کٹایا، ہم بھی سر کٹائیں گے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ اور اسی طریقے سے اس سلسلے کی دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی بھائی کا، کسی کے بیٹے کا، یا کسی کے بیوی کا، یا کسی قریبی رشتہ دار کا، 3 دن تک غم منا سکتے ہیں۔ 3 دن سے غم کرنا حرام ہے، سوگ منانا حرام ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھے گی، اپنے گھر میں رہے گی، اس کے علاوہ کسی کو 3 دن سے زیادہ غم کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اب اس انداز سے دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو کر تقریباً 1470 یا 80 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، لیکن غم منا کر ہم اسلام کی تعلیم کی سچائی کو پیش کر رہے ہیں، یا اسلامی تعلیم کی جھوٹائی کو ہم آگے لا رہے ہیں، بلکہ ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، اپنے پسند کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی سال کے اندر جنوری پہلا مہینہ ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی سال کے اندر محرم پہلا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ تاریخیں یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح انگریزی 12 مہینے ہیں، اسلام کے بھی 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق و صداقت کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو مہلت اور جو موقع عطا فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔